الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حاضرین، پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پریشانیوں اور روزی کے معاملات، گھروں میں تنگی، بے برکتی، ان تمام چیزوں سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، ان تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ انسانی زندگی پریشانیوں سے بھی بھری ہوئی ہے، خوشیوں سے بھی لبریز ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور کوئی دنیا کا انسان ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں، خوشی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پریشانیاں بھی آتی ہیں اور خوشیاں بھی آتی ہیں۔ کبھی کبھی بے برکتی آتی ہے، بے رحمتی آتی ہے، تو کبھی کبھی زندگی جو ہے برکتوں سے، رحمتوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی روزی میں، چاہے گھروں میں، چاہے اپنے بیپاروں میں، بزنسوں میں، دکانوں میں، جس میں بھی جو بے برکتی آتی ہے اور اسی طریقے سے جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمام پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اعمال خراب ہوں اور مسلمان جو ہے صحیح طریقے سے زندگی گزارنا چھوڑ دے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے، تو پھر انسان کی زندگی پریشانیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، آسانیوں سے بھرپور زندگی اگر چاہتے ہیں، خوشیوں سے لبریز زندگی اگر چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے قرآنی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جو زندگی اللہ رب العزت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے۔ اگر ایسی زندگی ہماری ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی سے ہر پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ تو اب جو ہے میں آج ایک خاص وظیفہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تمام ساتھی جو ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو ساتھی بھی کامنٹ کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ حضرات اپنا نام لکھیں، اپنے گاؤں کا نام بھی لکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کہاں سے جو ہے کامنٹ کر رہے ہیں، اور شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان جو روزی کے معاملے میں پریشان ہو اور کاروباری لائن سے پریشان ہو، تو اس کے لیے ایک بہت سارے مخصوص اعمال ہیں، اس میں سے ایک عمل سورہ یاسین والا، اور یہ عمل جو ہے اتنا مضبوط عمل ہے، اتنا جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، اتنی اس عمل کے اندر طاقت ہے کہ آدمی اگر اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ ہر حال میں 100% جو ہے اللہ رب العزت اس کے کاموں کو بنا دیں گے۔ تو امید ہے آپ حضرات سے کہ جو حضرات ایسے حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ حضرات جو ہے اس عمل کو سن کر، دیکھ کر جو ہے اس عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عمل میں جو ہے وقت تھوڑا لگتا ہے، محنت لگتی ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت ہی بہتر ملے گا۔
اور اس عمل کے اوپر میرا خود کا بھی جو ہے تجربہ ہے. اللہ رب العزت نے میرے بھی جو ہے کام کو آسان کر دیا ہے، تو اس لیے جو ہے میں آپ حضرات کے لیے عمل پیش کر رہا ہوں. سورہ یاسین والا عمل ہے. سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر 22 اخیر میں شروع ہوتی ہے یہ سورت، اور پارہ نمبر 23 4-5 صفحے ہونے کے بعد یہ سورت ختم ہوتی ہے. تو حفظ کا جو قرآن ہے وہ 15 لائن کا قرآن ہوتا ہے، وہ صفحہ 15 لائن کا ہوتا ہے. اگر حفظ قرآن کے اندر جو ہے اس کا حساب لیا جائے تو تقریباً 5 صفحے مکمل ہو جائیں گے. اور اگر ناظرہ قرآن لے لیں گے، 13 لائن والا قرآن لیں گے، تو اس میں ہو سکتا ہے 7 صفوں تک جو ہے یہ سورت ہو. تو جیسی بھی ہو، سورہ یاسین جو ہے 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 23ویں پارے کے شروع میں 4 صفحے 5 صفوں کے بعد یہ سورت ختم ہوتی ہے. اب اس کا یہ عمل، یہ وظیفہ کیسا کرنا ہے، آپ حضرات سے میں اس کو جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ 11 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھیں. بہت سارے درود ہیں حدیث کے اندر جس کا ذکر بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، لیکن بہترین درود جو ہے وہ نماز والا درود ہے. التحیات میں جو درود ہم پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ درود ہے. اگر نہیں اتنا جو ہے درود لمبا اگر ہونے کا اندیشہ ہے تو چھوٹے بھی درود بہت سارے ہیں. مثال کے اعتبار سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ چھوٹا سا درود ہے. یہ درود بھی آپ لوگ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. تو عمل کیا ہے کہ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ. 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، اس کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ 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 7 مرتبہ. اس کے بعد استغفر اللہ 7 مرتبہ. اسی طریقے سے درود شریف 11 مرتبہ، سبحان اللہ 7 مرتبہ، استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ یاسین شروع کریں. سورہ یاسین میں مکمل جو ہے لفظ مبین آتا ہے. سورہ یاسین میں لفظ مبین جو ہے آتا ہے، وہ لفظ مبین سورہ یاسین میں مکمل 7 جگہ موجود ہیں. تو یہ عمل جو ہے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. 7 مقامات پر سورہ یاسین میں لفظ مبین آتا ہے، اور عمل اس طریقے سے کریں کہ پہلے 11 مرتبہ درود شریف، پھر جو ہے 7 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 7 مرتبہ استغفر اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ یاسین شروع کریں. سورہ یاسین شروع کرنے کے بعد پہلی مرتبہ جب لفظ مبین آئے گا تو پہلی مرتبہ جب آئے گا تو وہ آیت نمبر 12، آیت نمبر سن لیں پہلے. لفظ مبین 7 مرتبہ ہے. پہلی آیت نمبر 12، دوسری آیت نمبر 17، تیسری آیت نمبر 20 پر 22، چوتھی آیت نمبر 47 یعنی 40 پر 7 47، آیت نمبر 5 60 یعنی 60، اور آیت نمبر 6 69 یعنی 60 پر 9 69، اور آیت نمبر 7 77 یعنی 70 پر 7 77. تو یہ آیت نمبر ہیں. آیت نمبر 12، آیت نمبر 17، آیت نمبر 20 پر 2، آیت نمبر 40 پر 7، آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 پر 9، آیت نمبر 70 پر 7. یہ 7 آیتیں. ان 7 آیتوں میں لفظ مبین آتا ہے. اب جو ہے سورہ یاسین شروع کرنا ہے. کر جب لفظ مبین پہلی مرتبہ آئے گا تو صرف لفظ مبین کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. مبین آیت پڑھ لیے لفظ مبین، تو اس کے بعد 7 مرتبہ مبین 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 مبین. اس طرح لفظ مبین 7 مرتبہ پڑھ کر پھر پیچھے جانا ہے. پیچھے سے یعنی سورہ یاسین شروع سے پھر پڑھنا ہے.
पढ़ते हुए दूसरे लफ्ज मुबीन तक पहुंचना है, यानी आयत नंबर 17 लफ्ज मुबीन को पहुंचकर फिर लफ्ज मुबीन को 7 मरतबा मुबीन 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 पढ़कर फिर शुरू से यासीन शुरू से 2 मरतबा 2 लफ्ज मुबीन हो गया, फिर जो है शुरू से यासीन पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद तीसरा मुबीन जब आएगा आयत नंबर 20 पर 2 22 आयत नंबर, तो जब वहां पहुंचेंगे तो फिर वही अमल मुबीन 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 मुबीन। तो इस तरह जो है हर मुबीन पर जब हम पहुंचेंगे तो 7 मरतबा पढ़ेंगे, फिर जो है यासीन शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब मुकम्मल इस तरह करते करते 7वें मरतबा को जब पहुंचेंगे आयत नंबर 70 पर 7 यानी 77 आयत नंबर, तो उसमें भी लफ्ज मुबीन है। वो लफ्ज मुबीन को पढ़कर 7 मरतबा पढ़कर फिर जो है सूरह यासीन शुरू से पढ़कर फिर जो है सूरह यासीन को खत्म करेंगे। ये अमल है। उसके बाद सूरह यासीन अब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद फिर जो है 7 मरतबा सुभान अल्लाह, 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ। ये मुकम्मल अमल है और ये अमल जो है मुकम्मल 40 दिन तक करना है। अगर 40 दिन तक बिला नागा करेंगे तो इंशाअल्लाह हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, रोजी का हो या फिर जो है और कोई परेशानी हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस परेशानी को अल्लाह दूर कर देंगे। और रोजी का अगर मसला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकाल देंगे, हलाल रोजी का इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कर देंगे। तो ये जो है एक वजीफा है, एक अमल है, 40 दिन मुकम्मल, एक दिन भी दरमियान में नहीं छूटे बिला नागा। अगर एक दिन भी छूट गया तो अमल हमारा टूट जाएगा, फिर शुरू करना पड़ेगा। तो साथी जो है इससे फायदा उठाएं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो स्क्रीन के ऊपर जो है ये अमल का जो फोटो जो है दिया जा रहा है, उससे जो है आप उसको गौर से पढ़ लें। और उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप जो है फोन से भी राब्ता कर सकते हैं या फिर जो है कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि कमेंट में अपना नाम और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हमें मालूम हो कि कौन से साथी जो है हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये जो है एक अमल था, आप हजरात की खिदमत में पेश करना जरूरी था, तो इसलिए हमने जो है आप हजरात की खिदमत में पेश की है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हम तमाम को कुरान से हदीस से जुड़े रहने की और हमारा हर मसला कुरान हदीस की रोशनी में उस मसले को हल करने की और करा लेने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और फिर एक मरतबा में आखिर में सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इसी तरीके से जो है बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच जाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।